بھائیوں، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتے ہیں اپنی دین کا، اس کو توفیق دیتے ہیں اس دین میں عمل کرنے کی۔ تو ظاہری طور پر جس انسان کو توفیق مل رہی ہے اور وہ برابر اچھے کام میں لگا ہوا ہے، تو اللہ کی ذات سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ سعداء میں سے ہے، وہ سعید ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو استقلال اور دوام کے ساتھ کسی اچھے کام کو کر گزرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حافظ رمضان صاحب تھے۔ حافظ رمضان صاحب سے میرا بہت پرانا تعلق، ہمارے پاس پڑھے تھے حافظ رمضان صاحب۔ اس وقت گاڑی مونچھ بھی نہیں تھی حافظ صاحب کی، چھوٹی عمر تھی، یہاں نیازیہ میں پڑھے تھے ہمارے پاس، اور مولانا خالد صاحب بھی پڑھے۔ باقی آنا جانا مسلسل رہتا تھا یہاں جامع مسجد میں۔ تو جو چیز میں نے محسوس کی ان کے بارے میں کہ ان پر قرآن کریم کا جنون سوار تھا۔ بس ایک دھن تھی، ایک انہماک تھا، اور یہی ایک کامیابی کی نشانی ہے بہت بڑی۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مدرس کے اندر جذبہ نہ ہو اور جنون سوار نہ ہو اور طلباء کے اندر شوق نہ ہو تو نہ ایک مدرس پڑھا سکتا اور نہ طالب علم پڑھ سکتا۔ مدرس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے، اس جذبے سے وہ کام کرے گا، اور طالب علم کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کام تیزی سے بڑھتا ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے میرا آنا ہوا یہی مدرسے میں، حافظ صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک طالب علم کھڑا ہو کر قرآن سنا رہا تھا۔ یعنی اس حالت میں بھی ہوش حواس تھے اس وقت، اور بس قرآن پاک کی دھن تھی، اس حالت میں بھی قرآن کریم وہ سن رہے تھے۔ اس کے بعد آنا ہوا جب ہوش و حواس حافظ صاحب کے باقی نہیں رہے تھے، تو ان کے لڑکوں نے بتلایا کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے کچھ طبیعت سنبھلی تھی تو درجے پہ آ کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک جنون ہے۔ خیر بہرحال تو انہوں نے بہت خدمتیں کی ہیں، خاص طور سے اس علاقے کے لیے جو کچھ دیا ہے وہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے۔ یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو تعزیتی پروگرام تو نہیں کہہ سکتے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حافظ صاحب کی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ تعزیت تو 3 دن تک ہو سکتی ہے۔ تعزیت کا مطلب ہے صبر دلانا۔ تو جانے والے کے سلسلے میں 3 دن تک کی اجازت دی ہے شریعت نے کہ 3 دن تک اس پر غم کا اظہار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی دائرے میں رہ کر، اور اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ تو تعزیتی جلسہ تو 3 دن کے اندر اندر ہی ہو سکتا ہے، تو تعزیتی جلسہ نہیں ہے یہ۔ ہاں، اس کے شاگردوں نے یہ پروگرام رکھا ہے اپنے استاد کی محبت میں، ان کی یاد میں۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو میں یہ درخواست کروں گا خاص طور سے شاگردوں سے اور سامعین سے کہ ابھی کے ابھی حافظ صاحب کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھ کر ثواب پہنچائیں، نقل سارے حضرات 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ابھی ثواب پہنچائیں۔
دوسری بات میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حافظ صاحب کے ہزاروں شاگرد ہیں، جن میں سے کافی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ حافظ صاحب کی محبت میں انہوں نے یہ پروگرام مشورے سے رکھا ہے، تو اب ان کو کیا کرنا ہے؟ دو کام میرے ذہن میں ہیں۔ ایک تو زیادہ سے زیادہ وہ ایصال ثواب کریں، ایک معمول بنائے کہ جس حافظ نے ہمیں قرآن کریم حفظ کرایا، ہمیں پڑھایا، ہم پر بہت بڑا احسان کیا، تو ہم روزانہ اس کے لیے چاہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہی ہمیں جو ہے ثواب پہنچایا جائے، یا سورہ فاتحہ پڑھ کے بس 1 مرتبہ ہی ایصال ثواب۔ تو ایک خاص وقت متعین کر کے کہ حافظ صاحب کو ہمیں فجر کی نماز کے فوراً بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کے ان کو ثواب پہنچانا ہے۔ آپ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ اور جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں وہ طلباء عزیز سے خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کراتے ایصال ثواب کریں۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے، ان ہمدردوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو حافظ صاحب سے محبت رکھتے ہیں، ایک کام تو وہ یہ کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ ایک باغ لگایا ہے جس 4 دیواری میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اس کو لے کر چلیں، اور مولانا خالد صاحب جو ذمہ دار ہیں، دوسرے بھائی بھی ہیں، ان کا پورا تعاون تمہاری طرف سے، طلبا کو بھی بھیجیں اور ہماری تعاون کی جو بھی ضرورت پیش آئے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً حافظ صاحب کی روح خوش ہوگی اور ان کو آرام ملے گا۔ باقی رہے حافظ صاحب کے مناقب، وہ بہت کچھ بیان کیے جا چکے ہیں، اور پھر جو ان کے شاگرد حضرات ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ حافظ صاحب کی کیا کیا خصوصیات تھی۔ بس میں تو اتنا کہوں گا کہ حافظ صاحب ایک کامیاب مدرس تھے، اور ایسے مدرس بہت تلاش کرنے سے ملتے ہیں۔ ان کے بارے میں صرف میں اتنا عرض کروں۔ باقی 2 درخواست میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ان کے شاگردوں سے۔ ایک تو حافظ صاحب کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچایا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، اور دوسرے اس مدرسے کو اپنا سمجھا جائے، اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے پسماندگان، ان کو پورا تعاون آپ حضرات کی طرف سے ملے۔ تعاون کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہاں مختلف مدارس کے ذمہ دار حضرات بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی مجھے ایک درخواست کرنی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے، اور ہر مدرسے میں حفظ کے درجات ہیں، 2 بھی ہیں، کہیں 3 ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں اور زیادہ ہیں، 8 تک بھی ہیں، اسی پہاڑ پر میں ناگلوڑ میں 8-9 درجے ہیں۔ تو میری درخواست حضرات سے یہ ہے کہ قرآن کریم کے مسابقے شروع کرائیں، اور جس کی صورت ہم نے یہ ترتیب دی ہے، 4 فریں بنائی ہیں، مکمل قرآن پاک 20 پارے، 10 پارے اور 5 پارے، گویا پورا ہی درجہ آ جاتا ہے۔ تو مسابقے کا اعلان کیا جائے، اور مدرسین کو بھی بتا دیا جائے، اور طلباء کو بھی ترغیب دی جائے، اور جو ہے محنت کرائی جائے۔ مقصد ہے درجے کا تیار کرنا، پھر ہم پرچیاں بنا کر کے، اور پھر جو ہے ایک خاص ترتیب کے ساتھ مسابقہ کراتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہم کرائیں، نہیں آپ اپنے طور پر کرائیں، باقی قرآن کریم کے مسابقے ضرور ہونے چاہیے۔ اس کا نتیجہ، اس کا فائدہ اور اس کی ضرورت آپ انشاءاللہ خود محسوس کریں گے۔ گوالدے میں بھی تیاری چل رہی ہے، ناگلوڑ میں بھی چل رہی ہے، پہاڑ سے نیچے 4-5 مدرسوں میں، نگینا وغیرہ میں
تو جتنے بھی یہاں مدرسے ہیں ان سب میں قرآن کریم کے مسابقے کرائے جائیں، پھر آپ اس کا انشاءاللہ مثبت نتیجہ دیکھیں گے۔ اور میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یعنی مسابقے کی نسبت پر جو قرآن کریم پختہ ہو سکتا ہے وہ درجے میں نہیں ہو سکتا، آپ اس کا تجربہ کرتے رہیں۔ مجھے کوئی جو ہے چونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور باقی دوسرے حضرات بھی ہیں اور تقریر کا یہ موقع بھی نہیں ہے، تقریر کرنا میرے پاس آتی بھی نہیں، تو اس لیے میں نے انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازیں، حافظ رمضان صاحب کی خدمات کو قبول فرمائیں، اعلیٰ علین میں ان کو جگہ عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات